Assalamu alaikum. This video is for class 6 boys. As we have completed the previous chapter, this is a new chapter, chapter 14, a treasury of hadith. So today I'll explain you about hadith and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teachings and actions, and what is actually hadith about. So here we start. The records kept of the words, deeds and sanctions of the Prophet Muhammad are called the hadith. Prophet Muhammad की कही हुई बातें, एक्शंस और जो भी उन्होंने किए थे अपने टाइम में, अपने दौर में, और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्कॉलर्स यानी कि जो एक्सपर्ट ने रिकॉर्ड रखा है, और उनके सहाबा, उनके साथी जो होते थे प्रॉफिट मोहम्मद के, वो लोग भी वही चीज़ को फॉलो करते थे. तो बहुत सारे सहाबियों के भी जो हैं एक्शंस और कही हुई बातों और अमाल को रिकॉर्ड किया गया है, उन सब को हदीस कहते हैं. द हदीस प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लाम. हदीस हमें इस्लाम के बारे में बताता है और ज़्यादा अच्छे से. तो हदीस जो है हमें सही और गलत का बेहतर तरीके से बताता है, और कुरान में जो भी बातें मेंशन की गई हैं वही चीज़ को जो है हदीस के थ्रू भी जो है समझाया जाता है. अगर किसी को कुरान पढ़ने में या समझने में दिक्कत होती है तो वही शॉर्ट में, छोटे तरीके में जो है हदीस की शक्ल में वो लिखा होता है, ताकि हम लोग समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें. और जो सुन्नत तरीका है, जो इस्लामिक तरीका है, वही चीज़ को हदीस कहते हैं, ताकि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में जो है उसको फॉलो कर सकें. तो हदीस जो है, और हदीस और कुरान दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के एकदम बखूबी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि जो हदीस है वो कुरान से ही है रिलेटेड. कुरान की ही बातें जो है, आयत और जो बातें जो उसमें तरीका बताया गया है, वही चीज़ को हदीस में भी लिखा गया है. तो हम लोग का जो मज़हब है, तो हमारे मज़हब के लिए जो है, इस्लामी मज़हब के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, और हदीस को बेहतर समझना और उसको अपने नॉर्मल लाइफ में जो है फ़ॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है. यही हमारा मज़हब जो है हमें बताता है. तो यहाँ पे कुछ बातें जो है, हियर आर सम सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. तो यहाँ पे कुछ हदीस ऐसी हैं जो हमें प्रॉफिट मोहम्मद के तरीके से, उनकी कही हुई एक्शंस और उनके किए हुए अमाल से पता चलेगा. तो ये कुछ हदीस जो है जो हमें फ़ॉलो करना चाहिए और जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो हम आप लोग को बताएंगे. पहले एक छोटा सा क्लिप दिखा दे ताकि आप लोग को और बेहतर समझ में आए कि हदीस एक्चुअली होता क्या. सो यहाँ पे जो हम वीडियो दिखाएंगे अभी आप लोग को, ये हदीस से रिलेटेड ही है कि जानवर पे कैसे रहम करें. आबा, नवीद और सरफराज इंतजार करते होंगे. ठीक है अब्दुल बारी, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ. आप जल्दी आ जाना, हम खेल शुरू कर देंगे. ठीक है. ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे इन्हें रोकना होगा. ये तुम दोनों क्या कर रहे हो सरफराज? अरे अरे छोड़ दो उसे, ये ठीक नहीं. अरे वाह अब्दुल बारी, तुम आ गए. लेकिन तुम देर से आए हो. हाँ, मैं असर की नमाज पढ़ने गया था. ठीक है, अब चलो आओ, देखो कितना मजा आ रहा है बकरियों की फाइटिंग कराने में. हाँ, ये मुर्गी और बिल्ली को भगाने में भी. आओ तुम भी मजे लो. हाँ, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा. मैं भी तैयार नहीं था आपा. वो तो नवीद और सरफराज ने. ये बिल्कुल गलत है. क्या गलत है आपा? यही कि बिला वजह हम अपना दिल बहलाने के लिए जानवरों को इस तरह सताएं. लेकिन आपा, हम तो बस खेल रहे हैं. हम मजे और खुशी के लिए खेलते हैं, और अपने मजे और शौक के लिए हमें किसी को भी सताने का हक नहीं है. लेकिन आपा, हम तो बस जानवर के साथ खेल रहे हैं. इस तरह उन्हें मारते हुए और सताते हुए. अरे हाँ आपा, मुझे याद आया. अब्बा ने बोली थी कि हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना चाहिए कि वो किस तरह पेश आते थे लोगों के साथ और जानवरों के साथ भी. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका. हाँ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. پیارے نبی سب پر رحم کرتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں پر رحم کرتے تھے؟ ہاں. جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے جانوروں پر زیادہ وزن ڈالتے ہوئے دیکھتے یا کوئی اپنی جانوروں کو اچھی طرح سے کھلانا پلانا نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اپنے جانوروں کے ساتھ پیش آنے میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو؟ ہاں. اگر ہم جانوروں سے کام لینے میں زیادتی کریں گے اور ان کی ضرورت کے مطابق انہیں کھانے کو نہیں دیں گے تو اللہ اس کے لیے ہم سے سوال کریں گے. اسی طرح اپنے مزے اور شوق کے لیے کسی جانور کو ماریں گے، اسے ستائیں گے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی آخرت میں. لیکن آپا جانوروں سے کیسے زیادہ کام لیا جاتا ہے؟ جیسے کہ گھوڑوں پر سواری. بہت پہلے اونٹ اور گدھوں پر. ہمیں اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم لوگ اس بات کو اچھا سمجھے. ہاں. اب ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس اسٹوری سے آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو حدیث جو ہوتا ہے وہ بھی وہی محمد کی کہی ہوئی بات ہے. جیسے یہاں پہ کارٹون کے ذریعے ہم بتائیں کہ کیسے بچے لوگ جو ہے غلط کام کر رہے تھے، پھر اس کو جب سمجھایا گیا تو وہ سمجھ گئے اور ان لوگ کو سمجھ میں آیا کہ پروفٹ محمد کیا کرتے تھے، تو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو آئندہ وہ لوگ بھی توبہ کر لیے کہ ہم لوگ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو غلط ہے. تو یہاں پہ کچھ حدیث ہیں الگ الگ. دیکھیے مدر کے اوپر، فادر، پریئرس، گیسٹ، نیبرس، تو سب کا الگ الگ رائٹس ہوتا ہے. جیسے ماں کے لیے ہے کہ پیراڈائز لائز ایٹ دا فیٹ آف یور مدر، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. فادر کے لیے ہے فادرز پلیجر از اللہز پلیجر، فادرز ڈسپلیجر از اللہز ڈسپلیجر. باپ کے لیے یعنی والد کے لیے ایسا ہے کہ والد اگر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر والد ناخوش ہے تو اللہ بھی ناخوش ہے. تو باپ کو بھی جتنا ماں کا درجہ اتنا ہی باپ کا بھی درجہ ہے. باپ کو بھی دکھی نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. خاص کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا وہ کمزور ہو جائیں تو ان کو اپنی طاقت کا رعب یا غصے سے یا جھڑک کے بات نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے پریئرس. دا کی ٹو پیراڈائز از صلاح اینڈ دا کی ٹو صلاح از پیوریفیکیشن. نماز جو ہے وہ جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز جو ہے اور نماز کی جو چابی ہے وہ ایمان ہے. اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہی ہماری نماز قبول ہوگی، اور پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے. یہ بھی ایک حدیث میں سے ہے. گیسٹ یعنی مہمان. مہمان کو بھی بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ مہمان جہاں آتے ہیں زیادہ، جس گھر میں آتے ہیں تو وہاں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کبھی بھی مہمان آتا ہے تو انسان کو اس کی خاطرداری اچھے سے اس کی خاطر کرنی چاہیے. یہ سب چیز جو ہے ہمارے اسلام میں بہت ہے کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں آئے تو اس کی اچھے سے خاطرداری کیجیے تاکہ اسے کوئی شکایت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے. تو ہی ہو بلیوز ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے شوڈ آنر ہز گیسٹ. جو اللہ اور آخری دن پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے گیسٹ کو جو ہے، جو مہمان کو ہے، بہتر جو ہے طریقے سے آنر کرتا ہے، یعنی کہ عزت فرماتا ہے. نیبرز. پڑوسیوں کا بھی حق ہے کہ ہر جیسے اپنے لیے سوچتے ہو ویسے پڑوسیوں کے لیے بھی سوچو. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے بھی دیکھ بھال کرو. نیکسٹ آتا ہے ہمارا ماڈیسٹی. ماڈیسٹی از پارٹ آف فیتھ. یہ البخاری اینڈ مسلم سے ہے یہ حدیث. تو ماڈیسٹی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. چیریٹی یعنی کہ خیرات. تو خیرات کیا ہے؟ چیریٹی یعنی کہ صدقہ. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے. صرف بڑا بڑا اماؤنٹ دینا، پیسہ دینا، یہ سب صدقہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ہم لوگ دل سے کوئی اچھا چیز کر دیں، کوئی تکلیف میں ہے اس کو تکلیف دور کر دے، وہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی سے پیار سے بات کر لینا، وہ بھی ایک صدقہ ہے. راستے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریموونگ تھنگس فرام اے روڈ دیٹ آر ہارمفل از چیریٹی. راستے سے اگر کوئی چیز ہٹا دے جو نقصان ہے، جس سے کوئی چوٹ پہنچ سکتا ہے، گر سکتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. اللہ کی نظر میں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. اور تم جو بھی چیز اگر دل سے کرو، پورے دل سے. اگر کسی کو کوئی انسان ایسا ہے جو نماز پڑھنا نہیں، اس کو نماز کا طریقہ پتہ ہے لیکن سورہ نہیں آتا ہے یا کوئی دعا نہیں آتا ہے، لیکن وہ صرف نماز کے لیے دل سے کھڑا ہو جا رہا ہے یا ہاتھ اٹھا دے رہا ہے اللہ کے سامنے، وہی بہت ہے. اللہ کی نظر میں وہی بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پورے دل سے کر رہا ہے. اور کوئی انسان پورے ٹائم پڑھ کر بھی جو ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، دنیاوی چیز میں وہ زیادہ انوالو ہے، تو اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے صدقہ صرف آپ کا پیسہ دینے سے مراد نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کام کیجیے، اچھا کام، وہ ایک صدقہ ہے. ماں باپ کا خیال رکھیے، وہ صدقہ ہے.
چھوٹے بھائی بہن کو پیار سے بات کیجیے، وہ ایک صدقہ ہے. لرننگ یعنی کہ اب پڑھائی لکھائی بھی ضروری ہے. دا بیسٹ آف یو از ہی ہو لرن دا قرآن اینڈ دین ٹاٹ اٹ. لرننگ پڑھائی سے مراد یعنی کہ آپ جو اسکول کی پڑھائی اور یہ سب جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، دنیا کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن دین کے لیے کیا ہے، قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کو اچھے سے جاننا بھی ضروری ہے. نالج یعنی کہ سیکھ. دا سیکنگ آف نالج از اے مسٹ فار ایوری مسلم میل اینڈ فیمیل. نالج یعنی ہر بات کی جانکاری، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، سب پر برابر ہونی چاہیے. ہر بات کی جانکاری ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے. کائنڈنیس یعنی رحم دلی. اللہ از ناٹ کائنڈ ٹو ہم ہو از ناٹ کائنڈ ٹو پیپل. اگر جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا وہ اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. تھینک فلنس یعنی ہی ہو ڈز ناٹ تھینک پیپل ڈز ناٹ تھینک اللہ. جو بندوں کا شکریہ نہیں کرتا یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ کیا کرے. یہ کچھ حدیث ہیں اور جو ہیں وہ میں نے ایکسپلین کیا. ہوپ آپ لوگ کو سمجھ ہے. کوئی بھی کوشچن ہوگا کلاس کے دوران پوچھ لینا. تھینک یو.